بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آج ہم فورتھ ایئر کا جو شاعری والا حصہ ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شعر کی تعریف کر لیتے ہیں۔ شعر کیا ہوتا ہے؟ وہ کلام یا وہ اسلوب جس میں ایک شاعر جو ہے اپنے خیالات اور اپنے جذبات جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور اس بیان کرتے ہوئے وہ خاص وزن اور قافیہ جو ہے اس کا خیال رکھتا ہے۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں شعر العربی میں، جیسے شعر غنائی، شعر قصصی اور شعر تمثیلی۔ الشعر العربی عبر العصور، جو شعر العربی جو ہے اس کے مختلف ادوار ہیں، جس میں جو ہے سب سے پہلے جو دور آتا ہے وہ عصر الجاہلی کا دور ہے۔ تو آج ہم جو ہے عصر الجاہلی کے شعراء کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو شاعر ہے وہ ہے طرفہ بن العبد البکری۔ آئیے ہم اس کی سب سے پہلے جو ہے اس کے بارے میں، طرفہ بن عبد البکری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہوا طرفہ بن العبد البکری ولد حوالی سنہ 543 في البحرين على خلیج الفارسی في بیت عریق في الشعر۔ ہوا طرفہ بن العبد البکری، وہ طرفہ بن عبد البکری تھا۔ پیدا ہوا، ولدہ پیدا ہوا، حوالی سنہ تقریباً 543 میلادی میں، بحرین جو ہے خلیج الفارسی جو ہے اس کے پاس، جو بحرین کا ایک شہر تھا اس میں، اور فی بیت عریق فی الشعر، ایسا گھرانہ جو شاعروں کا گھرانہ تھا اس میں۔ فابوہ شاعر، اس کا باپ بھی شاعر تھا، وخالوہ المتلمس شاعر، اور اس کا ماموں جو ہے وہ بھی شاعر تھا۔ نشأ طرفہ یتیما فی بیت غنی، طرفہ بن عبد جو تھا اس نے یتیمی کی زندگی گزاری بچپن میں، بہت ہی امیر کبیر گھر میں پرورش پائی اس نے۔ فانصرف الی اللہو واللعب، اس نے جو ہے اس کا زیادہ مائل جو وہ تھا اس کس طرف تھا؟ کھیل کود اور فضول کاموں کی طرف زیادہ مائل تھا۔ فضیق علیہ اعمامہ فعد ذلک ظلما، جب اس کے چچا جو لوگ تھے انہوں نے جب اس پر تھوڑی سختی کی تو اس نے اسے ظلم سمجھا۔ وامتلأ شعرہ بشکوى الاقارب، تو اس نے اپنے اشعار جو ہیں اس سے میں اپنے اقارب اور اپنے رشتہ داروں کا شکوہ بیان کیا۔ مات مقتولا وهو شاب في 26، اور جو ہے 27 سال کی عمر میں وہ قتل کر دیا گیا، جوانی کی عمر میں۔ وكان ذلك حوالي سنة 569، اور یہ جو ہے زمانہ جو تھا 569 میلادی تھا۔ وهذه الأبيات جزء من معلقة التي بلغت اکثر من 100 بیت، اور یہ جو ابیات یا جو اشعار ہم اس کے پڑھیں گے یہ اس کا معلقہ جو ہے جس کی تعداد جو ہے وہ 100 اشعار پر مشتمل ہے۔ وتناولت اغراضہ متعددہ، اور اس نے بہت سے مضامین جو ہیں اس کے بارے میں لکھا اپنے ابیات میں۔ فقد بدأ بالوقوف على الاطلال، اس نے ابتدا جو ہے اپنے اس قصیدے کی ابتدا جو ہے وہ ٹیلوں پر کھڑے ہو کر اشعار کہنے۔ وانتقل فی وصف الناقہ، اور اس کے بعد اس نے اپنی اونٹنی جو ہے اس کی صفات بیان کی۔ لم آخذ یتحدث عن نفسہ، اور اس نے جو ہے اپنے بارے میں جو ہے جو اس کے بعد جو ہے اونٹنی کی خوبیاں کی طرف منتقل ہوا، اس کے بارے میں بتایا، اور پھر اس کے بعد اپنے بارے میں بتانے لگا۔ فوصف حبہ للہو والحرب واصطداد وعشیرتہ لہ، اور پھر اس کے بعد اس نے کھیل کود اپنی جو ہے جس کی طرف یہ مائل تھا، جنگ کے بارے میں اور
اپنے قبیلے کے جو ہیں ظلم جو اس نے دیکھے اس کے بارے میں اس نے بتایا. لأنه لا يحرص على الحياة كما يحرصون عليه، کیونکہ یہ زندگی پر جو ہے اس طرح حریص نہیں تھا جس طرح باقی جو لوگ ہیں حریص تھے. مطلب کچھ شعراء جو تھے وہ پیسہ کمانے کے لیے شعر کہتے تھے، لیکن اس کا مقصد جو ہے پیسہ کمانا نہیں تھا، نہ ہی اس نے پیسوں کے لیے اشعار کہے. وفی الابیات المختارہ یبین آراءہ ونظراتہ فی الحیات، اور درج ذیل جو ابیات ہم پڑھیں گے اس کے، اس میں اس نے زندگی کے بارے میں اپنی آراء جو ہیں یا نظریات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. آئیے اس کا ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں. اری العیش کنزا ناقصا کل لیلۃ، اری العیش میں دیکھتا ہوں، العیش زندگی، حیات، کنزا ناقصا، کنز کہتے ہیں خزانے کو، ٹھیک ہے، ناقصا کل لیلۃ جو کم، ناقصا مطلب کم ہو رہا ہے، کل لیلۃ ہر رات. وما تنقص الایام والدہر ینفذ، وما تنقص الایام اور جسے جو ہے دن اور زمانہ جس سے ختم کرنا شروع کر دے، ینفذ وہ ایک دن ختم ہوتا ہے یا اس کا ختم ہونا جو ہے وہ امر ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں وہ، میں زندگی کو ایک ایسا کم ہونے والا یا ختم ہونے والا خزانہ سمجھتا ہوں جو ہر رات کو ختم ہو رہا ہے، اور جسے جو ہے زمانہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ ایک دن ختم ہو کر رہتا ہے. اس شعر میں شاعر جو ہے زندگی کو جو ہے ختم ہونے والا ایک خزانہ سمجھتا ہے کہ ایک جس طرح ایک خزانہ جو ہے جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہی ہے، تو زندگی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، ایک خزانہ ہے جو ختم ہو رہا ہے. ایک اور جو ہیں صوفی جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے بالکل ایک برف کی طرح ہے. جیسے جو ہے برف بیچنے والا جو ہے برف لے کر جو ہے صبح نکلتا ہے اپنی گدا گاڑی پر، تو صبح سے لے کر شام تک اس کی جو ہے جتنی وہ سیل کرتا ہے سیل ہو جاتی ہے اور باقی ختم ہو جاتی ہے. تو زندگی جو ہے ایک برف کی طرح ہے جو پگھلتی رہتی ہے، ختم ہونا ہی ہے اسے ایک دن. اس کی مثال بالکل ایک خزانے کی طرح ہے جو ایک دن ختم ہو کر رہے گی. لیل و نہار گردش کرتے ہیں، راتیں آتی ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، بالا آخر ایک دن زندگی جو ہے وہ ختم ہو کر رہے گی. اگلا ہم شعر کرتے ہیں. لعمرک ان الموت ما اخطأ الفتى لقد طوال المرخى وثنياه بالجد. لعمرک ان الموت ما اخطأ الفتى، لعمرک اس میں قسم کھائی ہے اس نے، تیری عمر کی قسم، ان الموت بے شک موت جو ہے، ما اخطأ الفتى نوجوان جو ہے اس سے جو ہے اگنور نہیں کر رہی، نہ ہی اس سے پھرتی ہے ادھر ادھر. لقد طوال المرخى بالکل ایک ایسی رسی کی طرح جس کے دونوں سرے جو ہیں ایک ہی جو ہے ایک ہی ہاتھ میں ہوتے ہیں. جیسے ایک رسی جو ہے اسے آپ نے تو ایک ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، دونوں سرے اس کے. تو زندگی جو ہے وہ نوجوان جو ہے بالکل اس سے نہیں بچ سکتا. موت کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ موت جو ہے وہ ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک جان نے پینا ہے، نہ اس سے کوئی بڑا نہ چھوٹا، نہ جوان نہ بوڑھا، کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا. ہر نوجوان اور انسان کو ختم کر دیتی ہے. ہر جاندار جو ہے وہ اس کے سامنے بے بس ہے. اگلا شعر جو ہے اس کا پڑھتے ہیں ہم. وَظُلْمٌ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَادَةً عَلَى الْمَرْءِ مَنْ
वक़अ अल-हिसाम अल-मुहन्नदी। ज़ुल्मुन ज़विल क़ुरबा अशद्दु मज़ादतन, रिश्तेदार जो हैं उनका जुल्म जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ दे। ज़ुल्मुन ज़विल क़ुरबा, रिश्तेदार जो हैं उनका जुल्म, अशद्दु मज़ादतन मतलब ज़्यादा तकलीफ़ दे, ज़्यादा अज़ियतनाक होता है, अलल मर्इ इंसान पर, बिल्कुल इस तरह मन वक़अ अल-हिसाम अल-मुहन्नदी, हिसाम अल-मुहन्नद मतलब तेज़ जो है तलवार जो है, काटने वाली तलवार की तरह इसका ज़ख्म होता है। इसमें शायर कहता है कि जुल्म सितम जो है वो बिलाशुबा बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जो रिश्तेदार या अपना जो होता है उसका जुल्म जो है वो ज़्यादा अज़ियतनाक, ज़्यादा कर्बनाक, ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। क्योंकि अगर कोई गैर आपको जब ज़ख्म देता है तो वो ज़ख्म जो हैं बज़ाहिर जो है ऊपर से जब ख़त्म हो जाते हैं, जब मुंदमिल हो जाते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो आपका ज़ख्म ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब कोई अपना रिश्तेदार और जिसे आपने अपना जाना होता है वो ज़ख्म देता है तो ज़ाहिरी ज़ख्म, बज़ाहिर जो ज़ख्म है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो अंदरूनी ज़ख्म है वो ताहयात आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। जैसे अरबी में एक मक़ूला है, कल्मुल लिसानी अशद्दु मिन कल्मिस सिनानी। कल्मुल लिसान कि इंसान की ज़बान जो है उसका ज़ख्म जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ देह है मिन कल्मिस सिनानी, तलवार के ज़ख्म से। शेर नंबर 4 करते हैं, सतुब्दी लकल अय्यामु मा कुन्त जाहिलन। सतुब्दी ज़ाहिर कर देगा, अनकरीब तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर देगा। क्या चीज़ ज़ाहिर कर देगा? कौन ज़ाहिर कर देगा? अल अय्यामु, दिन जो है वो, मा कुन्त जाहिलन, जिससे तू बेखबर था, जिससे तू जाहिल था, जिसके बारे में तू नहीं जानता था। व यअतीका बिल अखबारी मन लम यतज़व्वद, और तुम्हारे पास आएंगी, व यअतीका आएंगी, व यअतीका तेरी तरफ आएंगी, बिल अखबारी ऐसी अखबार, ऐसी ख़बरें, ऐसी न्यूज़, मन लम यतज़व्वदा, जिसके लिए तू तैयार नहीं होगा। इसमें शायर कहता है कि ज़िंदगी जो है उसमें कुछ ऐसी वाक़यात, कुछ ऐसे अहदास होते हैं, ऐसे हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं जिसके लिए आप कभी उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। ज़िंदगी एक तग़य्युर पज़ीर है जिसमें कभी बीमारी है तो कभी शिफा है। तो अगर आप कहें बचपन में थे तो अब आप जो है बड़े हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, फिर बुढ़ापा आ जाएगा। गोया कि ज़िंदगी कभी एक जगह पे ठहर नहीं सकती, उसमें तग़य्युर आता ही है। इंसान को मुस्तक़बिल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुस्तक़बिल कौन सा, मतलब अगली ज़िंदगी, हमारी आखिरत की ज़िंदगी। यहाँ पर तो एक टेस्ट के लिए हमें भेजा गया है। तो शायद इसमें कहता है कि अनकरीब तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे हालात होंगे या ऐसे वाक़यात होंगे जिसके लिए तुम मेंटल तौर पर तैयार नहीं होगे। इसी के साथ हमारा पहला जो है असरुल जाहिली के पहले शायर जो हैं वो, उनका हमने जो है नज़रातुल हयात, ज़िंदगी के बारे में उसकी नज़रात जो हैं वो पढ़ ली। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हैं अगले शायर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।